السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلولر آرگنائزیشن۔ یہ کلاس 9 بایولوجی کے چیپٹر نمبر 1 کا لاسٹ ٹاپک ہے سیلولر آرگنائزیشن۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اسٹیپ نمبر 1 یونی سیلولر آرگنائزیشن، یعنی جب ایک آرگینزم بنتا ہے تو ایک آرگینزم کے بننے کا جو پروسیجر اور پروسیس ہوتا ہے، جو لیولز ہوتے ہیں، اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ لہٰذا یونی سیلولر آرگنائزیشن میں ہم یونی سیلولر آرگینزمس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو ان کی ایگزامپلز ہے امیبا، کلیمیڈومونس اور یوگلینا۔ یہ تین جو ہے یہ یونی سیلولر آرگینزمس ہیں اور ان کی آرگنائزیشن یعنی ایک سیل یا سنگل سیل پر مشتمل ہوتی ہے۔ ڈویژن آف لیبر امنگ آرگنیلیز آف اے سنگل سیل، یعنی ایک سیل ہوتی ہے امیبا کی یا کلیمیڈومونس کی یا یوگلینا کی، اور اسی ایک سیل کے اندر مختلف آرگنیلی موجود ہوتے ہیں، اور ہر ایک آرگنیلی اپنا ایک اسپیسیفک کام کرتا ہے جو کہ سیل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو ڈویژن آف لیبر کہتے ہیں کہ مختلف آرگنیلی ہوتے ہیں اور ہر ایک آرگنیلی اپنا ایک پارٹیکولر فنکشن پرفارم کرتا ہے، شو کرتا ہے، تو یہ ڈویژن آف لیبر کہلاتا ہے۔ ایک سیل میں ایسے سارے کام ہوتے ہیں جیسے کہ ایک ملٹی سیلولر آرگینزم میں ہوتی ہے، جیسا کہ ملٹی سیلولر آرگینزم میں ریسپیریشن ہوتی ہے، ریپروڈکشن ہوتی ہے، ڈائجیشن ہوتی ہے، لوکوموشن ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جتنے کام ہیں یہ ایک سیل کے اندر یہ سارے کام مختلف آرگنیلی پرفارم کرتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر ہے کالونیل آرگنائزیشن، اور اس کی ایگزامپل ولواکس ہے۔ ولواکس کالونی کی شکل میں اکثر رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ولواکس سیلز بھی ہوتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کہ ولواکس ایک کالونی کی شکل میں رہتے ہیں اور یہ مختلف سیلز آپس میں مل کر ایک گروپ بناتے ہیں، اور وہ گروپ جو ہوتا ہے اس کے سیلز ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی ڈیپینڈنٹ سیلز کا ایک گروپ بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیو ان اے گروپ آف سیلز، یعنی اے گروپ آف سیلز ہوتا ہے اور اسی گروپ کی شکل میں یہ رہتے ہیں۔ گروپ از ڈیوائڈیڈ انٹو سب گروپس، گروپ کو سب گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یعنی ایک گروپ کے اندر فار ایگزامپل یہ ایک گروپ ہے اور اس گروپ کے اندر چھوٹے مزید گروپس بنے ہوئے ہیں جن کو مختلف کلر سے میں نے یہاں ریپرزینٹ کیا ہے۔ تو ایک گروپ یہ ہے کچھ سیلز پر مشتمل ہے، دوسرا اور یہ تیسرا اور یہ چوتھا۔ ہر ایک گروپ میں کچھ سیلز ہوتے ہیں اور اس کا ایک خاص اور اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ گروپ یہ ریسپیریشن پرفارم کرتا ہے اپنے لیے بھی اور اس پورے کالونی کے لیے بھی۔ یہ دوسرا گروپ موبیلٹی پرفارم کرتا ہے، یعنی اس کالونی کو مومنٹ اور حرکت دینا، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ یہ تیسرا جو گروپ ہے یہ فوٹوسنتھسس پرفارم کرتا ہے، اور یہ آخری جو گروپ ہے یہ ریپروڈکشن پرفارم کرتا ہے۔ لہٰذا یہ مختلف گروپس آپس میں ایک کالونی میں رہتے ہیں اور یہ ایک ایک سیل سے مل کر یہ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک گروپ کا ایک خاص کام ہوتا ہے اور وہ کام پورے کالونی کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کالونی کے جتنے زندگی کے ضروری کام کاج ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فل ہو جاتے ہیں۔ پھر تھرڈ نمبر ہے ملٹی سیلولر آرگنائزیشن۔ ملٹی سیلولر آرگنائزیشن میں سیلز آپس میں مل کر یعنی آپس میں آرگنائز ہو کر ٹیشو بنتا ہے، پھر ٹیشوز مختلف قسم کے آپس میں مل کر آرگن بنتا ہے، پھر آرگنز آپس میں مل کر آرگن سسٹم بنتے ہیں، اور آرگن سسٹمز آپس میں مل کر ایک کمپلیٹ ملٹی سیلولر آرگنزم بنتا ہے۔ تو اس کی ایگزامپل میں پلانٹس بھی ہوتے ہیں، اینیمل بھی ہوتے ہیں۔ پلانٹس بھی ملٹی سیلولر آرگنزم ہیں اور اینیمل بھی ملٹی سیلولر آرگنزم ہوتے ہیں۔ پلانٹس میں یہاں بک میں آپ کا ایگزامپل ہے براسیکا کمپیسٹرس یا مسٹارڈ، جس کو سرسوں کا پودا کہتے ہیں، اور دوسرا اینیمل میں رانا ٹگرینا ہے جس کو فراگ کہتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک نیم ہے اور یہ انگلش نیم ہے۔ تو پلانٹ کو اگر دیکھا جائے، پلانٹ میں ویجیٹیٹو پارٹس بھی ہوتے ہیں اور ریپروڈکٹیو پارٹ بھی ہوتے ہیں۔ ویجیٹیٹو پارٹ جیسا کہ روٹ، سٹیم اور لیوس، اور یہ جتنے برانچز ہوتے ہیں پلانٹ کے، تو یہ سب مل کر ویجیٹیٹو پارٹ بناتے ہیں، جبکہ ریپروڈکٹیو پارٹ وہ پارٹ ہوتا ہے جو فلاور پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ فلاور میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ رکھتا ہے، وہ آپس میں فیوز ہو کر سیڈز بناتے ہیں، اور ان سیڈ سے مزید
اس قسم کے آرگینزمز بنتے ہیں، لہٰذا ریپروڈکٹیو پارٹ ریپروڈکشن پرفارم کرتا ہے جو کہ فلاور یا پھول ہوتا ہے۔ دوسری جانب اینیملز ہوتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے سسٹم سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم فراگ کی بات کریں تو فراگ ان سسٹمز پر مشتمل ایک ملٹی سیلولر آرگینزم ہوتا ہے۔ اگر ڈائجسٹیو سسٹم کی بات کریں تو ایک سے زیادہ آرگنز پر مشتمل یہ ایک سسٹم ہے جو کہ ڈائجسٹیو سسٹم بناتا ہے۔ ریسپیریٹری سسٹم بھی ایک سے زیادہ آرگنز پر مشتمل ایک سسٹم ہے۔ اسی طرح بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے جو کہ ہارٹ پر مشتمل ہے، آرٹریز پر، وینز پر، کیپلریز پر، یہ سارے مل کر ایک سسٹم بناتے ہیں بلڈ سرکولیٹری سسٹم۔ اور لاسٹ میں ریپروڈکٹیو سسٹم بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سسٹمز ایک ملٹی سیلولر اینیمل کے باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سسٹمز جب آپس میں ملتے ہیں اور فراگ ایز اے ریزلٹ بنتا ہے جس میں یہ سارے سسٹمز موجود ہوتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔